ہر دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان پر دسترس رکھنے والے ہر بنی آدم کو عاصم کا سلام۔ اردو ناول الف، تحریر ہے محترمہ عمیرہ احمد صاحبہ کی، جو علم و ادب کی دنیا میں خدا داد صلاحیتوں پر فائز ہوتے ہوئے کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ تو آئیے آپ کی سماعتوں کے پیش نظر ہے۔ قلب مومن نے ایک سٹریچر پر لیٹی حسن جہاں کو دیکھا، جسے پیرامیڈکس گھر سے باہر کھڑی ایمبولینس کی طرف لے جا رہے تھے، اور پھر اس نے اپنے دادا کو دیکھا جو بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس سٹریچر کے پیچھے آ رہا تھا۔ قلب مومن اور اس کی نظریں ملی تھی، اور قلب مومن کے چہرے کا خوف جیسے عبدالعلی کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ مومن سائیکل سے گرنے کے بعد اپنی چوٹوں کو بھول گیا تھا، اور اپنی اس سائیکل کو بھی جو راستے میں گری پڑی تھی۔ وہ بس ایمبولینس کی طرف بھاگا تھا، اور دادا نے اسے روک لیا تھا۔ ممی کو کیا ہوا ہے؟ میری ممی کو کیا ہوا؟ عجیب خوف کے عالم میں اس نے عبدالعلی سے پوچھا تھا۔ دعا کرو اسے کچھ نہ ہو، عبدالعلی نے اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ایمبولینس اب دور جا رہی تھی، اور قلب مومن کو عبدالعلی کی ٹانگوں سے لپٹ کر جیسے عجیب سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ کسی چڑیا کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ عبدالعلی نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہاں کھڑے آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگ اب وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تھے۔ دادا کی گود میں چڑھے قلب مومن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس کیوں تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اس احساس کو پہچان سکتا تھا۔ ممی کے پاس جانا ہے۔ اسے یکدم ماں کی یاد دوبارہ آئی تھی، اور تبھی اس نے عبدالعلی کی آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھے تھے۔ وہ شاید اس کی ممی کے لیے رو رہے تھے۔ قلب مومن نے خود ہی سوچ لیا تھا، ان آنسوؤں نے قلب مومن کے دل کو جیسے کچھ اور نرم کیا تھا عبدالعلی کے لیے۔ ICU میں حسن جہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور عبدالعلی کے ساتھ قلب مومن بھی اسے شیشے سے دیکھ کر بری طرح بے چین ہوا تھا۔ ممی کو کیا ہوا ہے دادا؟ اس نے عبدالعلی کے ہاتھ کو بے تابی سے ہلایا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے عبدالعلی نے اس سے کہا، وہ بیمار ہو گئی ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی۔ قلب مومن نے اس بار ان آنسوؤں پر غور کیا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بار وہ جیسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے مومن۔ عبدالعلی کا جیسے حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ مومن کو ایک دم یاد آیا، اس کی ماں نے بھی تو کسی گناہ کی بات کی تھی، جس کو اس کے باپ نے معاف نہیں کیا تھا، اور اب دادا بھی کسی گناہ کی بات کر رہے تھے۔ ممی نے کہا تھا ان سے بھی کوئی گناہ ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار عبدالعلی سے کہا، نہیں، تمہاری ممی نے کوئی گناہ نہیں کیا مومن، یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے تھے۔ قلب مومن کو اس لمحے عبدالعلی پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس کا دل چاہا وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر تھپکے جیسے وہ اسے تھپکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہم سب کو سزا دیتے ہیں؟ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے دادا۔ عبدالعلی کا ہاتھ دوبارہ تھامتے ہوئے قلب مومن نے جیسے اپنا خوف ان کی جھولی میں ڈالا۔ اللہ سزا نہیں دیتا، ہم سب دیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے اس ننھے بچے کے دل سے اس خوف کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سزا دینے کو کہتے ہیں؟ مومن مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب میرے پاس نہیں۔ اس نے عبدالعلی کو ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا۔ ICU کے شیشے سے اس نے بستر پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی حسن جہاں کو دیکھا۔ قلب مومن کو اس وقت احساس ہوا اسے صرف حسن جہاں کی ضرورت تھی، طاہا کی نہیں۔
وہ اس کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا اور وہ حسن جہاں کے بغیر رہنا سیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ دادا کے ساتھ ہاسپٹل جاتا رہا اور پھر اس سے بالآخر حسن جہاں کو آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لیکن یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جنہیں وہ ہمیشہ دیکھ رہا تھا۔ یہ آنکھیں خالی تھیں، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس 8 سال کے بچے نے وہ تبدیلی محسوس کی تھی اور بڑی شدت سے کی تھی۔ کچھ ہوا تھا اس کی ماں کو، مگر کیا ہوا تھا یہ وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ ممی آپ ٹھیک ہو گئی، میں نے اتنی دعائیں کی تھی۔ اس نے حسن جہاں کو لپٹ کر جیسے اس میں وہی گرمی، وہی تمازت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو ہمیشہ سے وہ اس کی آغوش میں محسوس کرتا تھا۔ حسن جہاں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ قلب مومن نے اسے کہتے سنا، میں نے بھی بڑی دعائیں کی تھی مگر میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ قلب مومن نے حسن جہاں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی مگر عبدالعلی کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے انہیں ہاتھ جوڑتے حسن جہاں سے کہتے سنا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ قلب مومن نے اب حسن جہاں کو بڑبڑاتے سنا، آپ کو معاف کر دوں گی؟ اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گی؟ وہ کیا پہیلی تھی، وہ جو عبدالعلی اور حسن جہاں کو بناتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا گناہ تھا جو اسے سزا دے کر گیا تھا، اور وہ کیا شے تھی جن سے وہ محروم ہوئے تھے۔ قلب مومن کو سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی تھی تو صرف ایک بات، وہ دونوں اب اس کے باپ کی بات نہیں کرتے تھے اور اس کو پہلے کی طرح ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے۔ مگر قلب مومن اب حسن جہاں سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس کی ماں کو رلاتی، اور پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا وہ یہ سوال کرے گا تو اس کی ماں روئے گی۔ اللہ کو ایک اور خط لکھنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ قلب مومن کو کوئی جواب اپنی دنیا اور اپنے رشتوں سے نہیں مل رہا تھا۔ جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ اور جب گناہ ہو جائیں تو کیا ہمیشہ ان کی سزا ملتی ہے؟ کیا اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ قلب مومن کو اب اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرنے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں 2 لوگوں کو بہت تکلیف میں دیکھ رہا تھا اور وہ اس تکلیف کی جڑ کو کھوجنا چاہتا تھا۔ جنگل میں اس نے تنے پر دھرا لیٹر باکس غائب دیکھا۔ قلب مومن کو چند لمحے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ شاید کسی غلط جگہ پر آ گیا تھا، راستہ بھول کر۔ آخر وہ اتنے دنوں کے بعد آیا تھا اس جنگل میں۔ مگر قلب مومن کبھی راستہ نہیں بھولتا تھا۔ صدمے کی کیفیت میں وہ اس درخت کے گرے ہوئے تنے کے ساتھ ساتھ آس پاس بہت سارے دوسرے گرے ہوئے درختوں پر بھی چڑھ چڑھ کر اپنے لیٹر باکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اپنے لیٹر باکس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ بے حد مایوسی کے عالم میں وہ اس دن گھر واپس آیا تھا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ فریز ہو گیا تھا۔ وہ لیٹر باکس ایک بیگ میں پڑا تھا، بیگ کی کھلی زپ سے آدھا اندر اور آدھا باہر۔ قلب مومن بے یقینی کی کیفیت میں اس لیٹر باکس کو دیکھتا رہا۔ ممی کو کیسے پتا تھا کہ اس نے وہ لیٹر باکس وہاں اس جنگل میں اس درخت پر رکھا تھا اور وہ اس کے اندر خط ڈالتا تھا؟ کیا یہ بھی پتا تھا؟ اسے مزید سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ حسن جہاں کی آواز تھی جس نے اسے چونکا دیا تھا، مومن ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ حسن جہاں کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کا تعلق پاکستان سے تھا مگر اس کا تو نہیں تھا۔ رہنے کے لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے۔ مدھم آواز میں جو اس نے حسن جہاں کی زبان سے سنا تھا اس نے مومن کو ہلا دیا تھا۔
اس کی ماں اسے وہاں سے کیوں کسی اور جگہ لے جانا چاہتی تھی یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ اور سوال کرنا چاہتا تھا مگر وہ چلی گئی تھی۔ وہ جب ہاسپٹل سے آئی تھی اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ اگر کسی سے بات کرتی تھی تو وہ دادا تھے، مگر وہ ساری باتیں سرگوشیوں اور آنسوؤں کی زبان میں ہوتی تھی، اور قلب مومن ان دونوں چیزوں سے بیزار ہو گیا تھا، اس پہیلی سے بھی، اس کھیل سے بھی۔ ریلوے اسٹیشن پر انہیں دادا چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اس شہر سے دوسرے شہر ریل سے جاتے تھے، پھر وہاں سے ہوائی جہاز پر پاکستان چلے جاتے تھے۔ مومن کو یہ سب یاد تھا کیونکہ اسے اس کے دادا نے بتایا تھا۔ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے؟ اس نے دادا سے پوچھا تھا۔ نہیں مومن، میں واپس چلا جاؤں گا، عبدالعلی نے جواباً اسے بتایا۔ واپس کہاں؟ مومن نے کریدا۔ جہاں سے میں آیا ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ ان کے گھر سے ان کا سامان باہر رکھ کر گھر کو تالا لگا رہے تھے۔ مومن نے حسن جہاں کو دیکھا۔ وہ اس گھر کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس اس ٹیکسی کی طرف بغیر دیکھے جا رہی تھی جو ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قلب مومن نے اس گھر کو چھوڑتے ہوئے عجیب اداسی محسوس کی۔ اسے رونا بھی آیا مگر دادا نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اور اب ریلوے اسٹیشن پر دادا کو خدا حافظ کہتے ہوئے قلب مومن کو پھر رونا آیا۔ دادا اب اسے اچھے لگنے لگے تھے۔ دادا آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس نے عبدالعلی کا ہاتھ تھامے ان سے کہا۔ ابھی نہیں جا سکتا، پھر کبھی آؤں گا، اس نے دادا کو کہتے سنا۔ آپ بابا کو ڈھونڈ لینا اور ان کے ساتھ آنا، ان کے گلے لگتے ہوئے قلب مومن نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنے ہفتوں کے بعد آج پہلی بار اس نے باپ کا ذکر کیا تھا، مگر وہ سمجھدار تھا، اس نے ماں کو اس کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ عبدالعلی نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کا سر اور ماتھا چوما تھا۔ قلب مومن نے اپنے ماتھے پر ان کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تو اسے ہاتھ سے چھوا۔ ٹرین چلنے والی تھی۔ حسن جہاں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دادا نے انہیں رخصت کیا تھا۔ قلب مومن نے ان دونوں کے درمیان کسی اور جملے کا تبادلہ نہیں سنا تھا۔ ماں کی انگلی پکڑے ٹرین کے دروازے تک پہنچتے قلب مومن نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے دادا وہیں کھڑے رو رہے تھے جہاں وہ ان سے الگ ہوئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر حسن جہاں کو دیکھا، وہ بھی بے آواز رو رہی تھی۔ قلب مومن کا دل دکھا۔ اسے یقین تھا وہ دونوں بابا کے لیے رو رہے تھے۔ اگر بابا مل جاتے تو سب ٹھیک ہو جاتا، مگر وہ انہیں ڈھونڈ نہیں سکے تھے۔ اس نے مایوسی سے سوچا بابا مل جاتے تو کبھی کوئی ایسے نہ روتا۔ اسے پاکستان میں ایک بار پھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا تھی جہاں وہ لیٹر باکس رکھتا اور پھر اس میں وہ خط ڈالتا جس میں وہ اللہ سے کیے گئے سوال اور فرمائشیں ہوتی۔